بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر محفل میرے کرم فرما و مہربان محترم جناب سردار خالد داد خان صاحب کھوسہ اور عزیز محترم جناب نوید خالد صاحب کھوسہ اور اس خوبصورت اور باوقار محفل کے منتظمین عزیز محترم ماسٹر محمد اعجاز سعیدی، محترم صغیر احمد سعیدی، محترم محمد اسماعیل اتاری، عزیزم ایاز احمد سعیدی، محمد اظہر سعیدی اور یہ لنجی وار کے جو دکاندار حضرات ہیں جنہوں نے اپنی حلال کمائی سے قطرہ قطرہ کر کے دریا بنایا ہے اور یہ محفل سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی خدمت مقبول و منظور فرمائے اور اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ حضرات مکرم، یہ محافل یہ بھی جھولیاں بھرنے کا بہانہ ہوتی ہیں اور وہ کس حوالے سے کس انداز سے عطا فرمائے یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے۔ ویسے تو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ جو اہل سنت ہیں درود بہت پڑھتے ہیں، تسبیحوں کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، تو آپ کو کچھ پتہ ہے کہ درود کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ درود کا مطلب، اور ہم سب مانتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، تو اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اگر آپ عربی زبان سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو زبان میں تو اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج۔ تو صاحب نے سوال کیا، اعتراض کیا کہ جناب یہ بتائیے آپ تسبیحاں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی لگے رہتے ہیں، مولا ہمارے نبی کریم پر رحمت بھیج رحمت بھیج رحمت بھیج۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کے کہنے پر آپ کی التجا کو قبول کر کے رب کائنات اپنے محبوب پر رحمت بھیجتا ہے کہ نہیں؟ اگر رحمت بھیجتا ہے تو پھر آپ کا احسان ہوا نبی کریم پر کہ آپ کی التجا آپ کی دعا کے سینے میں نبی کریم پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کہ آج دیکھیے اگر آپ کسی بزرگ سے دعا کرائیں کہ حضرت دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے یا اولاد کی نعمت دے یا پریشانیوں سے چھٹکارا دے، اور رب کائنات ان کی دعا کو قبول فرما کے آپ کو اولاد دے دے اور آپ کو مصیبتوں سے چھٹکارا دے دے یا آپ کو روزی رزق کی فراوانی دے دے، تو آپ ان بزرگ کا احسان مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو اگر کسی کی دعا سے اولاد ملے، رزق میں برکت ملے، پریشانیوں سے نجات ملے تو اس کا احسان تو مانتے ہو، اور اگر کسی کی دعا سے اللہ کی رحمتیں ملے تو احسان تو ہونا چاہیے۔ تو اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ آپ جب دن رات تسبیحیں پڑھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمارے نبی کریم پر رحمت بھیج رحمت بھیج رحمت بھیج، تو اللہ کیا آپ کی دعا قبول کرتا ہے؟ اور آپ کی درخواست کے سلے میں دعا اور التجا کے نتیجے میں کیا نبی کریم پر رحمت بھیجتا ہے؟ اگر بھیجتا ہے تو آپ کا احسان ہوا نبی کریم پر۔ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں نبی کریم پر احسان کرنے والے، ہماری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، وہ تو خود رحمت مجسم ہے، ان کے صدقے میں تو سب کو رحمتیں ملتی ہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ آپ کے کہنے سے رحمت نہیں بھیجتا. اگر نہیں بھیجتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تسبیح پڑھنے کی حاجت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کس چابک دستی سے، کس چالاکی سے یہ سوال کا تانا بانا بنا گیا کہ سرے سے درود پڑھنے سے ہی روک دیا جائے. میں نے جواب دیا، میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کے لیے کچھ طریقہ سلیقہ چاہیے ہوتا ہے. کسی کی جیب سے کچھ نکلوانا ہو تو یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو بھیکاری ہوتے ہیں، فقیر اور منگتے، یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں. ہسپتال کے باہر بھیک مانگ رہے ہوں تو دعا دیتے ہیں کہ اللہ صحت عطا فرمائے. ایئرپورٹ پر، اسٹیشنز پر، وہ بسوں کے اڈے پر دعا دیتے ہیں تو بخیر سفر کی دعا دیتے ہیں. اگر کوئی نوجوان جوڑا جا رہا ہو تو دعا دیتے ہیں اللہ جوڑی سلامت رکھے. اگر بچے کی انگلی پکڑ کے باپ جا رہا ہو تو بچے کی عمر میں برکت کی دعا دے کے اس کے سر کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں. بس جس سے لینا ہو اس کے جذبہ سخاوت کو ابھارنا پڑتا ہے نا. اسی طرح گھر پہ جاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو. یہ ایک طریقہ ہے، انداز ہے، سلیقہ ہے کسی سے لینے کا. تو یارو جب کسی بندے سے مانگتے ہو، اس سے سوال کرتے ہو تو اس کو تو کہتے ہو مولا تیرا بھلا کرے، مجھے کچھ دے دے. لیکن جب خود مولا سے مانگ رہے ہو تو کیا کہو گے؟ مولا تیرا بھلا ہو. اللہ تعالیٰ تو ان تمام دعاؤں سے اور اس قسم کی باتوں سے بالاتر ہے، مابرہ ہے، پاک ہے. تو یارو جب اس سے لینا ہے تو پھر اس کے دریائے رحمت کو بھی تو جوش دلانا ہے نا. تو کیسے دلایا جائے؟ ہماری یہ مشکل آسان کی ترمذی شریف کی حدیث میں اور بتایا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے. دعا قبول نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم نے اپنے لیے جو کچھ مانگنا ہے مانگو. روزی مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، صحت مانگنی ہے، شفا مانگنی ہے، دولت مانگنی ہے، زمین جائیداد مانگنی ہے، نام و نمود اور شہرت مانگنی ہے، عزت و وقار مانگنا ہے، گھر مانگنا ہے، گھر والی مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے. تمہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، لیکن اس کے بعد پھر کہو اللہم صلی علی سیدنا، اے مولا ہمارے نبی کریم پر رحمت بھیج. تو رب کائنات گویا یہ فرمائے گا کہ یہ دعائیں مانگنے والا، یہ سوال کرنے والا ہے تو گناہگار، ہے تو خطا کار، ہے تو بدکار، لیکن میرے محبوب کے لیے رحمت مانگ رہا ہے. تو جو میرا بندہ میرے محبوب کے لیے رحمتیں مانگتا ہے اس کی اپنی جھولی خالی کیوں ہے؟ تو یارو بظاہر مانگتے آقا کریم کے لیے ہیں، حقیقتاً جھولی تو اپنی بھر رہے ہو. تو یہ مانگنے کا ایک انداز ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ طریقہ ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں چند گزارشات، کیونکہ محافل نعت کا مزاج ہوتا ہے تھوڑا مختلف. وہاں پر لوگ آتے ہیں نعت خانوں کو سننے کے لیے، ان کی خوش گلوئی، خوش آوازی، ترنم ریزی، تغزل آفرینی، خوش الہانی، ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے. تو ایسے میں مجھ جیسے بے سرے لوگوں کی گنجائش ذرا کم نکلتی. تو اس لیے میں آپ کے صبر اور حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا. مختصر سی گفتگو کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور پھر میرا سفر بھی ملتان کا ہے. چوکھا پن ہے صحیح، اچھا بھلا فاصلہ بنتا ہے نا. حضرات مکرم، رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ قرآن کا انداز بیان بھی خوب ہے کہ بسا اوقات وہ بات طویل مضمون میں نہیں بیان کی جاتی جو محض انداز بیان سے بیان کر دی جاتی ہے. وہ کیسے؟ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، الا رحمۃ للعالمین،
مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ نفی اسبات کا انداز ہے۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی نگری میں رہنے والے نفی اسبات کی ترکیب سے اتنے بے نیاز تو نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور خواجہ صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عقیدے کو مستحکم کیا اور لوگوں کو ایمان کی بنیاد سمجھائی اور سکھائی ہے۔ بھئی کلمے میں بھی یہی ہوتا ہے نا، نفی اور اثبات، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو یہی انداز یہاں پر اپنایا، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں۔ اگر علماء کی زبان میں بات کروں تو کہوں گا کہ حسر قائم ہوا ہے، ما سوى المذکور کی نفی ہوئی ہے، پلے کسی کے پڑا نہیں کچھ۔ تو بات تو وہ کہنی چاہیے جو سننے والا سمجھ سکے، ورنہ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا تب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔ دراصل اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو بات یہ بھی صحیح تھی، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں تھا، کوئی کوتاہی کمی نہیں تھی۔ لیکن اگر یہ کہتے کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو ممکن ہے کہ کوئی شخص یوں کہہ دیتا کہ ہاں جی ہم مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں اللہ بھی ہے اور بھی ہے۔ فرمایا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی کر دی گئی۔ حضرات مکرم، یہی انداز یہاں پہ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ پتہ یہ چلا کہ آقا کریم کے لیے رحمت کے سوا ہر چیز کی نفی کر دی گئی۔ سرکار بس رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک صاحب ذرا سطحی ذہن رکھتے تھے، سپرفیشل مائنڈ، کہنے لگے کہ جناب یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، اب قرآن کہتا ہے وہ رحمت کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہے وہ کسی کے پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، کسی کے باپ بھی ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہیں، کسی کے معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو اتنا مشکل سوال نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب بے شک تو کسی کا باپ بھی ہے اور کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا پڑوسی بھی ہے، کسی کا ہمسایہ بھی ہے، کسی کا استاد بھی ہے، معلم بھی ہے، مربی بھی ہے، لیکن اے محبوب اگر تو باپ ہے تب بھی رحمت ہے اور بیٹا ہے تب بھی رحمت ہے، اگر پڑوسی اور ہمسایہ ہے تب بھی رحمت ہے، اور اگر استاد اور معلم ہے تب بھی رحمت ہے، تو رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، تو ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں، علماء نے فرمایا کہ رحمت یہاں بمانے راحم، یعنی رحمت کرنے والا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اب علماء نے جو فرمایا وہاں پہ ظاہر ہے میں ان سے کوئی ٹکر تو نہیں لے سکتا، ان کے خلاف تو بات نہیں کر سکتا، میری جو اوقات اور حیثیت تو نہیں ہے، لیکن میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر میں قرآن کے انداز بیان پر اصرار کروں کہ اللہ نے رحمت کرنے والا نہیں فرمایا بلکہ رحمت فرمایا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے، ایک اگر آپ نے کسی سے بات کہی تو آپ کہنے والے ہیں، بات کوئی اور چیز ہے، کہنے والا کوئی اور ہے۔ آپ سفر کرنے والے ہیں، سفر کچھ اور ہے، سفر کرنے والا کوئی اور ہے۔ یہاں پر نعت پڑھنے والے ہیں تو نعت کچھ اور ہے، پڑھنے والا کوئی اور ہے۔ میں تقریر کرنے والا ہوں، تقریر کچھ اور ہے، تقریر کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو اگر اللہ فرماتا ہے میرے محبوب رحمت کرنے والا ہے تو رحمت کچھ اور ہوتی، کرنے والا کچھ اور ہوتا، تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب میں تیرے اور رحمت کے درمیان اتنا فاصلہ بھی گوارا نہیں فرماتا، میں یہ نہیں کہتا تو رحمت کرنے والا ہے، میں کہتا ہوں تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
والی زمان. ایک صاحب نے ذرا ایک اور چٹکی لینے کی کوشش کی. کہنے لگے کہ جناب یہ بتائیے کہ کہنے لگے کہ دیکھیے جی قرآن کی ایک آیت ہے جس کو آپ محافل میلاد میں بڑے ذوق شوق سے پڑھتے ہیں اور اس پر علماء خطاب بھی فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اگر کچھ دوستوں کو ذرا دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے تو میں کھڑا ہو کے بول لیتا ہوں. مجھے 5-10 منٹ ہی بولنا ہے, بہت کوئی زیادہ لمبا چوڑا تو نہیں ہے. نہیں, دراصل یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اوٹ میں جو لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس یہ دوستوں کی محبت عقیدت کا بھی رنگ خوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو. اور یہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا فرما دی ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ کسی سے محبت لینا اور عزت لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور ہم بھی پدرم سلطان بو کہنے والے ہیں. والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی عزت مل جاتی ہے الحمدللہ. حضرات مکرم, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب قرآن مجید کی ایک آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اب اس پر جناب ماشاءاللہ علماء کرام محافل میلاد میں خطاب کرتے ہیں اور ذوق اجاگر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے رب کائنات نے کتنی بے حساب بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے تمہیں بینائی دی ہے, گویائی دی ہے, تمہیں اس صحت دی ہے, سلامتی دی ہے, عافیت دی ہے, روزی دی ہے, رزق دی ہے, اولاد دی ہے, تمہیں عزت دی ہے, تمہیں ہدایت دی ہے, تمہیں قرآن دیا ہے, صراط مستقیم پر چلایا ہے, تمہیں انسان بنایا ہے, شرف انسانیت عطا فرمایا ہے. ارے اس کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو شمار کر نہیں سکتے, لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا. احسان جتایا تو اپنے محبوب کی آمد پر کہ اس کا احسان ہے اس نے عظمتوں والا رسول بھیجا ہے. تو سوال یہ ہے کہ احسان جتایا ہے مومنوں پر, عظمتوں والا رسول بھیجا اور رحمت بنایا تمام جہانوں کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آقا کریم کو اللہ نے العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, زمینوں آسمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. علماء فرماتے ہیں العالمین, عالمین جمع کا صیغہ ہے, اس پر الف لام داخل ہوا, یہ استغراق کا مطلب دے رہا ہے, یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین میں شامل ہے, چاہے سدرہ پر محو پرواز جبریل ہو یا زمین پر رینگنے والے کیڑے ہوں, چاہے وہ چاند ہو یا سورج, وہ ستارے ہوں یا سیارے, وہ آسمان ہو یا زمینیں ہو, وہ ریگزار ہو یا کوسار ہو, وہ تلاطم آشنا سمندر ہو یا ترنم ریز جھرنے ہو اور ندیاں ہو. ارے قطرہ قطرہ, ذرہ ذرہ, پتا پتا, بوٹا بوٹا, یہ تمام کائنات العالمین میں شامل ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو سوال یہ ہے کہ رحمت کو العالمین کے لیے بنا کر بھیجا اور احسان مومنوں پہ چڑھایا. بھئی جب رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے تو احسان بھی تمام جہانوں پر ہونا چاہیے نا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ رحمت تمام جہانوں کے لیے اور احسان صرف مومنوں پہ. اس کو یوں سمجھیے, فرض کیجئے آپ کسی اسکول میں استاد ہیں, ٹیچر ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں اور دیانتدار استاد ہیں, ٹیوشن کے چکر میں ڈنڈی نہیں مارتے, فیض بانٹتے ہیں, علم دیتے ہیں. لیکن سب طالب علم تو ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ وہ ہیں جو آپ کا سبق یاد کرتے ہیں, ذہن نشین کرتے ہیں, کتابیں کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی تگودو کرتے ہیں. جب امتحان آتے ہیں تو راتوں کو جاگ جاگ کر تیاری کرتے ہیں اور پھر امتحانات میں اعلیٰ کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اس طرح وہ کسی معاشرے میں اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں. تو اب وہ لوگ, وہ بچے جنہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں کوئی مقام حاصل کیا, سب ایسے بچے تو نہیں ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے سے نکال دیتے ہیں, کتابیں کھولتے نہیں, سبق پڑھتے نہیں, پڑھ لے تو یاد کرتے نہیں, ہوم ورک کر کے آتے نہیں, محنت مشقت کرتے نہیں اور اس لیے امتحانات میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور معاشرے میں بھی کوئی باعزت مقام نہیں پا سکتے. اب آپ کا تو احسان سب پر ہے,
آپ نے تو سب کو پڑھایا ہے نا, آپ نے سب کو علم دیا ہے, لیکن جن لوگ بچوں نے آپ سے سیکھ کر کامیابیاں حاصل کی اور کوئی مقام حاصل کیا, ان پر آپ احسان جتائیں گے, وہ تو کہیں گے صحیح بات ہے, آپ کی بڑی مہربانی. اگر آپ علم نہ دیتے, اگر آپ فیض نہ بانٹتے, اگر ہمارے ساتھ مغز ماری نہ کرتے, تو ہم اس مقام تک کیسے پہنچتے؟ یہ آپ کی مہربانی, یہ آپ کا احسان. لیکن وہ بچے جو آپ سے کچھ پڑھ کے نہیں دیا, وہ کورے کے کورے رہے, ان پہ احسان جتانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں ماسٹر جی آپ پتہ نہیں کس طرح پڑھاتے تھے, قسم لے لیجیے ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑتا تھا, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. پتہ نہیں آپ کا وے آف ٹیچنگ کیا تھا, سٹائل کیا تھا, پڑھانے کا انداز کیا تھا, طریقہ اور سلیقہ کیا تھا, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. ہم تو پہلے بھی کورے تھے, آج بھی کورے ہیں, آپ کی مرضی, آپ احسان جتاتے رہیے. یارو استاد کا احسان تو سب پر ہے, اس نے تو سب کو پڑھایا اور سکھایا ہے, لیکن احسان جتانا ان پہ چاہیے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور فیض پایا ہے. تو رب کائنات کا احسان تو تمام کائنات پہ ہے کہ اس نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, لیکن اللہ نے احسان جتایا ان پہ ہے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور فیض پایا ہے. ایک صاحب نے ایک اور اعتراض کیا, کہنے لگے کہ جناب اب آپ گردان شروع کر دی, آقا کریم کو اللہ نے العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, وہ زمینوں کے لیے, آسمانوں کے لیے, پہاڑوں کے لیے, سمندروں کے لیے, ریگزاروں کے لیے, کوثاروں کے لیے, جنوں کے لیے, انسانوں کے لیے, فرشتوں کے لیے, جانوروں کے لیے, ہر ایک کے لیے رحمت. آپ نے تو جناب یہ العالمین کی دم پکڑی اور شروع ہو گئے. حالانکہ بات یہ ہے کہ جانداروں پر رحمت کا مفہوم تو سمجھ میں آتا ہے, بے جان چیز پر کوئی کیسے رحمت کر سکتا ہے؟ بھائی کوئی جاندار ہونا, چاہے انسان ہو یا جانور ہو, کوئی بھوکا ہے آپ کھانا کھلا دیجیے, پیاسا ہے پانی پلا دیجیے, بیمار ہے تو اس کا علاج معالجہ کرا دیجیے, کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دیجیے, کوئی پریشانی ہے پریشانی کو دور کر دیجیے. جانداروں پر رحمت کا تصور تو ذہن میں آتا ہے, لیکن بے جان چیزوں پر کیسے رحمت ہو سکتی ہے؟ ایک پتھر ہے, اسے آپ تندور میں ڈال دیں یا ریفریجریٹر میں رکھ دیں, پتھر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ پتھر کو آپ سڑک کوٹنے کے انجن کے نیچے ڈال دیں یا نرم گرم بستر میں گاؤ تکیہ لگا کے رکھ دیں, اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جناب رحمت کا تصور یہ تو جانداروں کے لیے ہے, بے جان چیزوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. تو اللہ نے اگر العالمین کی ترکیب استعمال فرمائی ہے تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, فصاحت کلام کا تقاضا ہو سکتا ہے, موقع محل کی مناسبت ہو سکتی ہے, کوئی اور حکمت ہو سکتی ہے. لیکن آپ جناب شروع ہو گئے, نہیں جی آقا کریم العالمین کے لیے رحمت, یہ کیا بات بنی؟ میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیے اور یہ سمجھیے, میرا خیال ہے مجھے کھڑا ہونا ہی چاہیے ورنہ مشکل ہو جائے گی, لوگ باز آئیں گے نہیں. بس ٹھیک ہے, اب نظر آ رہا ہوں میں آپ تو حضرات مکرم, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رحمت کا تصور, اعتراض کرنے والے نے کہا کہ جناب جانداروں کے لیے تصور ذہن میں آتا ہے, بے جانوں کے لیے نہیں آتا. میں نے کہا کہ بھائی آپ قرآن کی پہلی آیت دیکھیے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو العالمین کا رب ہے. اب رب کائنات العالمین کا رب ہے, تمام جہانوں کا رب ہے, زمینوں آسمانوں کا رب ہے, پہاڑوں اور پتھروں کا رب بھی ہے, سمندروں اور صحراؤں کا رب بھی ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. تو یارو اگر بے جان چیزوں کے لیے رحمت کا تصور ذہن میں نہیں آتا تو بے جان چیزوں کے لیے پالنے کا تصور آتا ہے؟ آپ کسی پتھر کو پال سکتے ہیں؟ کسی پتھر کو گود لے لیجیے, پرورش فرمائیے, پھر جناب پروان چڑھائیے, پھر اسے اسکول بھی بھیجنا ہوگا, ماشاءاللہ پھر شاید صحرا باندھنے کی بھی نوبت آئے,
پھر شامت تو ہم ہی لوگوں کی آئے گی، اب پتھروں کی ویسے تو اولاد نہیں ہوتی، پھر دم درود کراتے پھریں گے۔ یارو بے جان چیزوں کے لیے اگر رحمت کا تصور ذہن میں نہیں آتا تو پالنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں آتا۔ اب یہ کہو کہ اللہ نے جو فرمایا وہ العالمین کا رب ہے، تو کیا کہو گے؟ وہ صرف جانداروں کا رب ہے، بے جان چیزوں کا رب نہیں ہے؟ ماننا پڑے گا تمام کائنات کا رب ہے۔ اس نے قرآن میں جب کہا ہے وہ العالمین کا رب ہے تو ہمیں اگر مگر نہیں کرنی، چوں چرا نہیں کرنی، اپنی عقل کی ٹانگ نہیں اڑانی، ہمیں سر تسلیم کو جھکانا ہے اور ہمیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ رب کائنات وہ پہاڑوں کا رب بھی ہے، کوہساروں کا رب بھی ہے، پتھروں کا رب بھی ہے، سمندروں کا رب بھی ہے، ریگزاروں کا رب بھی ہے، ستاروں کا رب بھی ہے، سیاروں کا رب بھی ہے، چاند سورج کا رب بھی ہے، وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ تو یارو جب قرآن میں اللہ نے فرمایا اس نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو یہاں بھی ہمیں عقل کی ٹانگ نہیں اڑانی، یہاں پہ بھی مان لینا ہے۔ مولا ہمارا ذہن قبول کرے نہ کرے، جب تو نے کہہ دیا تیرا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے اور تو نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو مولا ہم اگر مگر کرنے والے نہیں، ہم جبین نیاز کو کم کرنے والے۔ اچھا، ایک صاحب نے بڑا ٹیکنیکل اعتراض کیا، یہاں پہ علماء کرام تشریف فرما ہوں گے تو ذرا ان کی توجہ کے لیے کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ اسی قرآن کی ایک اور آیت ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہاں پر بھی نفی اثبات کا انداز ہے، یہاں بھی حصر قائم ہو رہا ہے، یہاں بھی ما سوى المذکور کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب کچھ نہیں سوائے رسول کے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک آیت کہتی ہے کہ وہ کچھ نہیں سوائے رحمت کے، دوسری آیت کہتی ہے وہ کچھ نہیں سوائے رسول کے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں بڑا اختلاف پاتے، کیونکہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ایک بات کہہ کے بسا اوقات بھول جاتا ہے، پھر اس کے خلاف کوئی اور بات کہہ دیتا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں کوئی بات ایک دوسرے سے ٹکرائے گی نہیں، کوئی ایک دوسرے کی کوئی آیت دوسرے کے خلاف نہیں ہوگی۔ لیکن اب بتائیے، اب ایک آیت کہتی ہے یہاں بھی وہی اثبات، وما محمد الا رسول، آقا کریم کے بارے میں فرمایا وہ ہیں ہی نہیں سوائے رسول کے کچھ اور۔ اب دوسری آیت کہتی ہے وہ ان کو رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب ایک آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب بتائیے یہ اس اختلاف کو کہاں لے کے جائیں؟ یہاں تو قرآن کی معاذ اللہ صداقت مشکوک ہو گئی۔ اب رب کائنات اپنے کرم سے جواب عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس کا جواب، اس اعتراض کا جواب تو آیت کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو اس کو اگر سیدھے سادے لفظوں میں کہا جائے تو یہی کہا جائے گا نا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں پھر دہراتا ہوں، ہم نے آپ کو العالمین کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یارو جس کو بھیجا جائے وہی تو رسول ہوتا ہے، جس کو بھیجا جائے وہی تو رسول ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تو فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، تو رسالت کی نفی کہاں ہوئی؟ رسالت تو ثابت ہو رہی ہے۔ رحمت بنا کر بھیجا تو پتہ چلا کہ رسالت کا انکار نہیں ہے، رسالت کا ثبوت مل رہا ہے، یہ ٹکراؤ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات پر ذرا ایک باریک بات آئی ہے ذہن میں، ذرا توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دراصل جو مقررین اور خطبہ ہوتے ہیں، جو واعظین ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ آپ سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، آپ کو جگاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن مجھے یہ فن نہیں آتا۔ مجھے تو بس اتنا چاہیے کہ آپ کے چہرے بولتے رہیں کہ ہم بھینس کے آگے بیڑ نہیں بجا رہے اور پتھروں سے سر نہیں پھوڑ رہے۔ دیکھیے رب کائنات نے فرمایا ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرض کیجئے کہ میں ماسٹر اعجاز سعیدی صاحب کو بھیجوں محترم جناب خالد داد کھوسا صاحب کی خدمت میں، اور ان سے کہوں کہ جا کے میرا یہ پیغام دے دیجیے۔ میں نے بھیجا ماسٹر اعجاز صاحب کو، کس کے پاس بھیجا؟ کھوسا صاحب کی خدمت میں۔ بھیجنے والا میں ہوں،
بھیجا ہے ماسٹر اعجاز صاحب کو، بھیجا ہے کھوسا صاحب کی طرف، بھیجنے والا کوئی اور ہے، جس کو بھیجا وہ کوئی اور ہے، اور جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور ہے۔ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہوں گے نا، ان تینوں میں سے کوئی دو اکٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ میں ماسٹر اعجاز صاحب کو اپنی طرف تو نہیں بھیج سکتا، میں ماسٹر اعجاز صاحب کو ماسٹر اعجاز کی طرف بھی نہیں بھیج سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تینوں علیحدہ ہوں گے، بھیجنے والا کوئی اور، جس کو بھیجا وہ کوئی اور، جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور۔ کچھ آپ کے بھیجے میں بھی آ رہا ہے، میں ویسے ہی بھیجنے پہ تلا ہوں۔ حضرات محترم، اب آیہ کریمہ کو دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ کس کو بھیجا؟ اپنے محبوب علیہ السلام۔ کس کی طرف بھیجا؟ العالمین کی طرف، ساری کائنات کی طرف۔ اللہ ہے بھیجنے والا، بھیجا ہے اپنے محبوب کو، بھیجا ہے تمام کائنات کی طرف۔ بھیجنے والا کوئی اور ہے، جس کو بھیجا وہ کوئی اور ہوگا، اور جس کی طرف بھیجا وہ کوئی اور ہوگا۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو العالمین کی طرف بھیجا تو ماننا پڑے گا کہ یہ العالمین، یہ ساری خدائی کوئی اور ہے، اور میرے آقا کریم کوئی اور ہے۔ اچھا، ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ جناب یہ تو آپ نے عجیب بات کر دی، پھر تو یہ تمام نبی، تمام رسول العالمین سے علیحدہ ہو گئے۔ میں عرض کروں گا نہیں، العالمین سے علیحدہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ باقی نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے العالمین کی طرف تو نہیں بھیجا، ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف بھیجا، اپنے علاقے کے افراد کی طرف بھیجا۔ العالمین کی طرف جس کو بھیجا وہ میرے آقا کریم ہے، وہ دوسرا کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے باقی انبیاء کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ یہ بات ہے بہت نازک، یہ بات ہے بہت بڑی، آسانی سے حلق سے اترنے والی نہیں۔ یہاں پر شکوک و شبہات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ العالمین، یہ ساری خدائی، یہ تمام کائنات کچھ اور ہے، اور آقا کریم کچھ اور ہے۔ یہیں سے تو شرک کے ڈانڈے ملتے ہیں، اور یہیں سے لوگوں کے ذہن میں خلفشار ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ نہیں، اگر آپ نے بات سمجھی ہوتی تو کبھی مناظرے نہ ہوتے، کبھی مباحثے نہ ہوتے، یہ اختلافات نہ ہوتے۔ ذرا بات سمجھنے کی ضرورت تھی۔ یارو، رب کائنات نے اپنے محبوب کو العالمین کی طرف بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ساری کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ یا کوئی ایسا بھی ہے جو کہے کہ نہیں جناب مجھے نہیں چاہیے اللہ کی رحمت؟ سب اللہ کی رحمت کی محتاج ہیں۔ یارو، یہ تمام کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے حشرات الارض ہیں، چاہے جاندار چیزیں ہیں، چاہے بے جان چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یارو ذرا سوچو، میرے آقا کریم مجسم رحمت ہے، اور یہ تمام کائنات اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ تو جو مجسم رحمت ہے، اگر تم اس کو محتاجوں کی صفوں میں کھڑا کر دو گے، اگر محتاجوں جیسا سمجھ لو گے، اگر محتاجوں میں شمار کرو گے، تو خلفشار تو ہوگا، پھر سوال و جواب تو ہوں گے، پھر مناظرے تو ہوں گے، پھر ذہن تو بھٹکے گا، پھر یقیناً فساد کی بنیاد رکھی جائے گی۔ ارے کیوں نہیں مانتے کہ جو مجسم رحمت ہے وہ کوئی اور ہے، اور جو محتاج ہے وہ کوئی اور ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دیگر کوئی شے غزالی تمام، شان مصطفیٰ۔ حضرات محترم، اب میں جو باقی نعت خوان حضرات ہیں میں ان کا صبر نہ سمیٹوں، اور ایک آدھ شعر میں بھی نعت کا سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاف کیجیے، اب مجھے خوش گلوئی، خوش الہانی سے تو واسطہ ہے نہیں، تو چلیے میرا ذرا اپنا ایک ذوق ہے نعت کے حوالے سے۔ وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ لطیفہ اور شعر سمجھانا پڑے تو اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، لطف غارت ہو جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں تو صحیح، اس لیے چلیے سمجھا بھی دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے یہ میرا ادنا سفن، یہ ان کا لطف بے کن ہے۔ یعنی میں جو شاعری کرتا ہوں تو یہ شاعری کوئی بہت اونچا فن تو نہیں ہے، دنیا میں بے شمار شاعر ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں شاعر پھرتے ہیں،
یہ کوئی بہت اونچا فن نہیں ہے، بہت کوئی عجیب حیرت انگیز بات نہیں ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے، یہ میرا ادنا سا فن۔ لیکن جب میں اس فن کے ذریعے، شاعری کے ذریعے جب آقا کریم کی نعت کہتا ہوں اور سرکار کی ثناخوانی کرتا ہوں، تو پھر آقا کریم کا جو عنایت ہوتی ہے، جو نگاہ کرم اور جو سرکار کی طرف سے توجہات میسر آتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ میرا ادنا سا فن، یہ ان کا لطف بے کرم، اتنا ڈھیروں ڈھیر سودا اتنے کم میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنا ڈھیروں ڈھیر سودا کیا بات ہے۔ اتنے کم میں آ گیا۔ اور وہ شعر میں اکثر سناتا ہوں، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما، شاعر کہتا ہے طیبہ میں، آقا کریم کے شہر میں، مدینہ المنورہ میں مسلسل صبح ہے، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، اور